الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں، آج کی رات شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں مسجد میں جمع ہونا، بیان کرنا، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، کیونکہ عمومی ماحول ایسا ہے کہ جس کے اندر عام طور پر شہروں اور بازاروں کے اندر چوکوں اور چوراہوں کے اوپر وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے اساتذہ کرام متظلہم کے مشورے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ کچھ دینی بات کر لی جائے جو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر مفید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو سورۃ الحجرات کی میں نے تلاوت کی، ایک صحت مند گھرانہ، ایک صحت مند معاشرہ، ایک صحت مند ماحول اور ایک صحت مند مؤمن کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ اور دنیا میں نظارہ دیکھا ہے ایسے صحت مند معاشرے کا، ایسے صحت مند گھرانے کا، ایسے صحت مند ماحول کا جہاں پر بھائی اور بھائی کے اندر اخوت پائی جاتی تھی، جہاں والد کے دل میں اولاد کے لیے شفقت، اولاد کے دل میں والد کی عظمت، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیٹی کے دل میں ماں کی عظمت، ایسا گھرانہ، ایسا ماحول، ایسا معاشرہ جس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے
کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان محبوب کر دیا تھا. بھائی کو بھائی کو دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا، اولاد کے پاس کوئی سونے اور زیورات کے خزانے نہ تھے، والد کے پاس اولاد کو دینے کے لیے کوئی نقد رقوم نہ تھی، لیکن ایک صحت مند معاشرہ ایسا تھا کہ ان کے گھر کچے تھے، دور و دیوار کچے تھے، لیکن آپس کی محبتیں سچی تھی. آج ہمارے گھرانے اس سے خالی ہیں. یہ صحت مند معاشرہ کب بنتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کے دل میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان بن جائے. جس کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت آ جاتی ہے، وہ معاشرہ، وہ ماحول سب سے زیادہ صحت مند ہوتا ہے. پھر وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سب کچھ قربان کر دینا آسان، لیکن ایمان قربان کر دینا گوارا نہیں ہوتا. آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیتے ہیں. آج گھروں سے ایمان کی وہ قدر و قیمت کیا نکلی؟ آج گھروں سے وہ ایمان کی عظمت اور وہ ایمان سے تعلق کیا نکلا کہ گھروں کا ماحول ہی خراب ہو چکا. بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے. اولاد کے دل میں والدین کی عظمت نہیں، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نہیں، گھر گھر کے اندر جھگڑا اور فساد ہے. یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں سمجھایا کہ سب سے زیادہ محبوب ایمان اپنے دلوں کے اندر کر لو. ایک چھوٹا بچہ، اس کو کھلونوں کے ساتھ شغف ہوتا ہے، کھلونوں کے ساتھ کھیلتا ہے. اگر آپ پیسہ پکڑا دیں پیسہ نہیں پکڑتا. اس کے پاس کھلونا اس کی دنیا جہان کی سب چیز ہوتی ہے. یہی وجہ ہے اگر بچے سے کھلونا چھین لیا جائے وہ رونے لگتا ہے، اور ایسے روتا ہے گویا اس کی دنیا کی پونجی ہی لٹ گئی، کیونکہ اس نے اس کھلونوں کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. جب ایمان بندے کو ایسا عزیز ہو جاتا ہے نا، تو اس پر اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت اور اپنا گھرانہ بھی قربان کر دینا آسان ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومیوں کے ساتھ ایک معرکہ تھا، وہاں بھیجا، ان کے ساتھ جنگ ہوئی، انہوں نے مسلمانوں کو قید کر لیا. جب رومیوں کو بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے آخری نبی محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، ان کا صحابی ہے، تو اس نے کہا کہ ان کے اوپر محنت کی جائے، نعوذ باللہ یہ مرتد ہو جائیں، نعوذ باللہ یہ ایمان کو چھوڑ دیں، تاکہ ہم دنیا کے سامنے پروپیگنڈا کر سکے کہ آخری نبی کا ایک صحابی نعوذ باللہ وہ دین سے پھر گیا. لہذا اس نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لایا جائے، اب اس کے ساتھ سودا کیا جائے گا. آج بھی ہمارے ساتھ سودا کیا جا رہا ہے، ایمان کا سودا. صرف بات عرض نہیں کر رہا، ہزاروں مثالیں ہیں. پیسے کے عوض میں مسلمان نے اپنا ایمان بیچ دیا، نعوذ باللہ. شادی کے چکر میں اپنا ایمان بیچ دیا. جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب ایمان ٹمٹمانے لگتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے انسان کے دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور نعوذ باللہ وہ دنیا کو ترجیح دے کر دنیا کی ہر چیز گوارا کر لیتا ہے. تو بلایا، کہا کہ تمہارے ساتھ ایک سودا ہے، آدھی سلطنت لے لو لیکن ایمان چھوڑ دو. فرمایا مجھے یہ سودا منظور نہیں، تو اگر پوری سلطنت بھی دیتا ہے تو میں ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں.
بڑا زور لگایا. جب دیکھا کہ اس طریقے سے کام نہیں بنتا تو کہا ڈراتے ہیں. اپنے لوگوں کو کہا کہ ان کو ایک جگہ سامنے نشانہ بنایا جائے, ان پر تیر اندازی کرو, لیکن تیر اندازی اس طرح کرنی ہے ان کے دائیں تیر لگے, بائیں تیر لگے, اوپر لگے, نیچے لگے, تاکہ ان کو ڈر ہو کہ ان کی طرف تیر آیا, کوئی بھی آ کر سینے پر لگ سکتا ہے, جان چلی جائے گی. اس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ ایمان کو چھوڑ دیں. یہ طریقہ بھی اپنا لیا. فرمایا یہ بھی گوارا نہیں. کہا کہ اب ایسا کرو کہ ایک بڑی کڑھائی کے اندر تیل ڈال کر اس کو گرم کیا جائے اور ان کے ساتھیوں کو لاؤ, ایک ایک ساتھی کو اس میں ڈالتے چلے جاؤ, پھر ان کو بھی لے کر جاؤ. ساتھیوں کو ڈالا, اندر ڈالتے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تیل میں جو بندہ جائے گا وہ کہاں بچے گا. ان کو بھی پکڑ کر لے گئے. جب ان کو اس تیل کے قریب لے کر گئے, دہتی ہوئی آگ ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لے کر جانے والے وہ سمجھ گئے ہمارا کام بن گیا, یہ رونے لگ گیا, اس کے دل پر ہمارا اثر ہو گیا. بادشاہ کو بتایا, بادشاہ نے کہا بلاؤ. ہاں کیا بات ہے, کیا ہمارا سودا منظور ہے؟ کہا سودا منظور نہیں ہے. کہا پھر رو کیوں رہا تھا, رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے رو رہا تھا, یا اللہ یہ ایک جان ہے, یہ ایک جان ہے جو آپ کے لیے میں دے رہا ہوں. اگر میرے جسم کا بال بھی ایک ایک جان ہوتی سب قربان کر دیتا, لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا. یہ ایمان ہے. یہ صحت مند معاشرے کی نشانی ہے, یہ صحت مند ماحول کی نشانی ہے کہ جس کے اندر ایمان اس طرح پروان چڑھتا تھا. اور آج ایمان پروان چڑھنے کی بجائے کمزور ہونا شروع ہو گیا. جب سے ایمان کمزور ہونے لگا, دلوں کے اندر خواہشات, دلوں کے اندر جذبات, دلوں کے اندر حرام تمنائیں انہوں نے جگہ پکڑنا شروع کر دی, جس کی وجہ سے اب حالت یہ ہو گئی کہ ایمان کی کیفیت یہ ہے, موبائل گم ہو جانے پر تو افسوس ہوتا ہے, لیکن فجر کی نماز قضا ہو جانے پر وہ افسوس نہیں ہوتا. بیٹی اگر اسکول کے اندر ٹاپ نہ کرے ماں باپ کا دل بیٹھ جاتا ہے, اگر وہی بیٹی اپنی عزت کا سودا کر کے چلی آئے تو دل کے اوپر جو تک بھی نہیں رینگتی. بیٹا اگر گھر میں نئی گاڑی کے اوپر خراش ڈال دے تو بڑا افسوس ہوتا ہے, غصے میں آ کر مارنے لگ جاتے ہیں. اگر وہی بیٹا نمازوں کی نمازیں قضا کر دے تو دل کے اوپر احساس تک نہیں ہوتا. آج ہماری کیفیت یہ ہے, ایمان کمزور ہو رہا ہے. آج پوری دنیا کا حملہ ہمارے ایمان پر ہے. اس ایمان کو بچا کر اپنے ساتھ قبر میں لے جانے والا وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے جو اپنا ایمان اپنے ساتھ بچا کر اپنے قبر میں لے کر چلا گیا. اس لیے اس رات میں جمع ہوتے ہیں, یہاں ہم نے عہد کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی صحت مند معاشرے کا ایک فرد بنیں گے. انشاءاللہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے. جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام نے قربانیوں سے ہم تک پہنچایا. دنیا کے اندر قارون بھی گزرا, دنیا میں فرعون بھی گزرا, دنیا میں حامان بھی گزرا. یہ وہ لوگ تھے. قارون تھا, اس کے پاس سلطنت تھی. اس کے پاس سلطنت تھی. آج تک دنیا کے اندر کسی نے اپنے بیٹے کا نام قارون نہیں رکھا, کسی نے اپنے بیٹے کا نام حامان نہیں رکھا. دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جو ایسے لوگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھتا ہو. لیکن ہاں, آج بھی لوگ موجود ہیں جو اپنے بیٹے کا نام بلال رکھتے ہیں, جو اپنی بچی کا نام سمیہ رکھتے ہیں, جو اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھتے ہیں, جو اپنی بچی کا نام ختیجہ رکھتے ہیں, جو اپنی بچی کا نام زینب رکھتے ہیں, جو اپنے بیٹے کا نام خالد رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگاروں پر لیٹنا گوارا کر لیا, جنہوں نے چھلنی ہونا گوارا کر لیا, جنہوں نے اپنی جان دینا گوارا کر لیا, لیکن ایمان دینا گوارا نہیں کیا. ایمان سلامت رہا,
عزت سلامت رہی، ایمان سلامت رہا، گھر محفوظ رہا، ایمان سلامت رہا، ماحول محفوظ رہا، ایمان سلامت رہا، قیامت تک کا تذکرہ سلامت ہے کہ جن جن لوگوں نے اس ایمان پر اپنی جانیں دے دی آج بھی ان کا تذکرہ عزت اور اکرام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ الحمدللہ صحت مند معاشرے کو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ صحت مند معاشرے کے افراد کے نام اپنے بچوں کے نام پر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی صبح و شام کے اندر فرق لے کر آئے۔ جب تک یہ فرق نہیں آئے گا تب تک کام نہیں بنے گا۔ ایک رات میں جاگ کر، ایک رات میں رب کے در پر آ کر، ایک رات میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، ایک رات میں رو کر ہم یہ نہ سمجھے ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا، ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، اس کے بعد چھٹی ہے، بس ایک ایک رات آ جاؤ، اس کے بعد چلے جاؤ۔ نہیں، جس طرح آج رب کے در پر جمع ہوئے، جس طرح آج مسجد میں جمع ہوئے، ہم عہد کریں انشاءاللہ مرتے دم تک اسی طرح مسجد کو آباد کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی طرح مسجدوں میں آ کر نماز با جماعت کا اہتمام کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی طرح رب کے قرآن سے اپنا تعلق جوڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ دل کے اندر ہم لے کر گئے تو انشاءاللہ آج کی رات میرا بیٹھنا، آپ کا بیٹھنا فائدے کے اندر رہے گا۔ صرف یہی نہیں، آج ہماری نوجوان نسل سب سے زیادہ اس کے ایمان پر نظر ہے۔ ہماری نوجوان نسل کوشش یہ کی گئی ان کے دلوں سے حیا چھین لی جائے، ان کے دلوں میں حیا باقی نہ رہے، پھر جو چاہے کرے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ جہاں پر حیا ختم ہو جاتی ہے وہاں پر ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کا اہم ترین ستون حیا ہے، اہم ترین شاخ حیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم ہے، جب تک یہ موجود ہے ایمان بھی موجود ہے۔ حدیث شریف میں ایمان اور حیا دونوں دوست ہیں، دونوں ساتھی ہیں۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہ حیا کو آواز دیتا ہے، حیا بھی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر حیا نکل جائے ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اور آج سب سے بڑا حملہ ہماری آنکھ کے ذریعے ہماری حیا پر کیا گیا۔ آج سب سے بڑا حملہ ہم پر اسمارٹ فون کے ذریعے سے کیا گیا، سب سے بڑا حملہ ہم پر یوٹیوب، فیس بک اور انٹرنیٹ کی گندگی سے کیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان بچہ، نوجوان بچیاں، بڑی عمر کے لوگ، آج ایمان ان کے دلوں میں اس کی وہ عظمت، وہ احترام باقی نہ رہا کہ جس کی وجہ سے اب وہ ایسی ہمت نہیں کر پاتے۔ پتا ہے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ، تلاوت کا فائدہ یہ، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک کمزور انسان ہے، ایک وہ آدمی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا، پتا ہے الماری کے اندر کھانا رکھا ہے، الماری میں دوا رکھی ہے، یہ اٹھ کر جا کر وہ دوا نہیں کھا سکتا کیونکہ کمزور ہو گیا۔ آج ایمان کا لیول اتنا کمزور ہو گیا، پتا ہے نماز پڑھنا ضروری، نماز پڑھنا ضروری فرض جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا کر گئے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ہمیں سکھا کر چلے گئے کہ جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، آپ نماز کا بار بار پوچھ رہے ہیں، قصہ مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو جائیں، وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ افاقہ ہوا، وضو کیا، آپ نکلنے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے، خود کھڑے نہیں ہو سکتے، کیفیت یہ ہے ایک طرف سے ایک صحابی، دوسری طرف سے دوسرے صحابی، ایک طرف سے ایک صحابی نے بغل میں ہاتھ دے کر آپ کو سہارا دیا، دوسری طرف سے دوسرے صحابی نے بغل میں ہاتھ دے کر آپ کو سہارا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں آج بھی ہماری آنکھوں میں وہ نقشہ موجود ہے کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زمین پر نہیں لگ رہے تھے، آپ اپنے پاؤں مبارک زمین پر رکھ نہیں سکتے
رکھتے تھے, آپ کو مسجد کی طرف اس طرح لے جایا گیا, آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے گئے کہ زمین پر نشان جا رہے تھے. ہم آج بھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ زمین پر نشان لگتے ہوئے چلے جا رہے, لیکن حضور نے گوارا نہ کیا, جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھنے کا اہتمام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر چلے گئے, اور آج اللہ کا فضل, ہماری صحت بھی باقی, ہماری ٹانگیں بھی سلامت, ہمارا ذہن بھی سلامت, ہمارا اس کو بھی کر دیں, بند کر دیں, بند کروا دیں اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جوانی کی نعمت سے نوازا, پاؤں کی نعمت سے نوازا, ہاتھ کی نعمت سے نوازا, آنکھیں بھی عطا کی, آنکھوں کی بینائی بھی عطا کی, زبان بھی دی, زبان کی گویائی بھی دی, ہزارہا نعمتیں ہم پر برس رہی ہے. لیکن رب تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے, اللہ کے در پر نماز پڑھنے کے لیے, رب تعالیٰ کے در پر آ کر مسجد میں اپنا سر سجدے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. گھر میں بیٹھے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ ہیں, دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے, چوک و چوراہے پر بیٹھے ہیں, تھلوں پر بیٹھے ہیں, ہوٹلنگ ہو رہی ہے, دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے, مؤذن کی آواز آ رہی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف, بار بار کانوں میں آواز پڑ رہی ہے. لیکن ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اب یہ اٹھ کر مسجد کی طرف نہیں آ رہا. اس لیے بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے. جب ایمان دل میں محبوب ہو جاتا ہے تو پھر نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے, پھر راتوں کو اٹھ کر رب کے در پر آنا بھی آسان ہو جاتا ہے, پھر اپنی نظروں کو جھکا لینا بھی آسان ہو جاتا ہے, پھر یوٹیوب اور فیس بک کی گندگیوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے, اپنے موبائل کو ہزارہ گانوں سے پاک کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ لوگ جو یوٹیوب پر, فیس بک پر گھنٹے گھنٹے لگا دیا کرتے تھے, اب وہ گھنٹوں گھنٹوں رب کے قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. اس لیے اس رات کے اندر جب رب کے در پر آئے ہیں, اللہ سے مانگنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے. یہ توبہ وہ تریاک ہے, یہ توبہ وہ تریاک ہے جو ہم نے ہمارے ایمان کو سلامت رکھتا ہے. یہ توبہ وہ تریاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس کو استعمال کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث شریف میں ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ اللہ کے سامنے اس حال میں آتا ہے, زمین سے لے کر آسمان تک, زمین سے لے کر آسمان تک اتنے گناہ کیے, گندگیوں سے بھرا ہوا, جسم بھی بھرا ہوا, زمین بھی بھری ہوئی, آسمان تک رب کے سامنے گناہ لے کر آیا, لیکن آ کر سچی توبہ کی, اللہ کے سامنے گڑ گڑایا, رب تعالیٰ کے سامنے توبہ کی. فرمایا یہ بندہ اتنا زیادہ گناہ لے کر آتا ہے, میں اس کی طرف اس سے کہیں زیادہ مغفرت لے کر آتا ہوں. لیکن کب یہ توبہ کب ہوگی؟ میں سمجھوں میں نے ہاتھ اٹھا لیے, میرے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے توبہ کر لی. توبہ تب توبہ سمجھی جائے گی جب میرا موبائل بھی گانوں سے پاک ہو جائے, جب میرا موبائل گندی فلموں سے پاک ہو جائے, جب میرا میموری کارڈ گندی چیزوں سے پاک ہو جائے, جب میرے موبائل کا پاس ورڈ کھل جائے, ہر ایک کو میرا موبائل دیکھنے کی اجازت ہو. آج موبائل پر پاس ورڈ لگا دیا, نہ باپ کو اجازت ہے کہ بیٹے کا موبائل کھول سکتا ہے, بیٹی اس کا اپنے موبائل پر پاس ورڈ باپ بھی نہیں کھول سکتا, ماں بھی نہیں کھول سکتی. آخر پاس ورڈ لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہر ایک کو معلوم ہے. کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جو والد کو دکھانا نہیں چاہتے, جو اپنی ماں کو دکھانا نہیں چاہتے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے دوستوں کو نہیں دکھانا چاہتے. لیکن دنیا کے لیے تو پاس ورڈ ہے. رب تعالیٰ تو جانتا ہے کہ دلوں کے اندر بھی کیا ہے, وہ تو واقف ہے. یہ دھوکہ ہم کس کو دے رہے ہیں؟ یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں, کسی کو نہیں. ہم یہ سمجھے کہ ہم نے پاس ورڈ لگا لیا, بڑا مضبوط پاس ورڈ ہے, یہ کھل نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رازوں سے واقف. رب تعالیٰ کا سامنا کس منہ سے جا کر کریں؟ اپنی زندگیوں کو دیکھیں. آج ہم نے اپنی زندگیاں, اپنی جوانیاں, آج جگہ جگہ قدم قدم پر ماحول ہے معاشرے کے اندر, ایک ایک کونے کے اندر راتوں کو ایک ایک نوجوان نظر آئے گا, ہاتھوں میں موبائل فون لے کر کانوں سے لگا رکھا ہے. یہ اپنے عشق مجازی کے اندر مبتلا ہے, یہ لڑکیوں سے گفتگو کر رہا ہے. وہ دوستوں کو بھی سمجھاتا ہے کہ 10 لڑکیاں میں نے پھنسا رکھی, تو بھی کوئی 2-4 پھنسا لے, تجھے بھی کوئی 2-4 چاہیے, میں دیتا ہوں تجھے, میں تجھے طریقہ سکھاتا ہوں. آج
اللہ کی نافرمانی کے لیے ہر ایک تیار موجود ہے، ہر ایک دوسرے کو نسخہ دے رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے۔ ایمان مضبوط کیسے ہو؟ معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، گھر گھر، یہ ہر جگہ، گھر گھر کے اندر یہ دستور بن چکا۔ بچہ بھی آزاد ہے، بچی بھی آزاد ہے، آزادانہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کی کوئی قدر نہ رہی، وہ اپنے دل میں جو آتا ہے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند، مجھے یہ چیز پسند، میں اس کے مطابق کروں گا، میں اس کے مطابق کروں گا۔ اللہ کا فرمان، حضور کا فرمان، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ میں نہیں آتا۔ کب بچہ بڑا ذہین ہے، دنیا کے کمانے کے اندر بڑا تیز ہے، اتنا تیز ہے دونوں ہاتھوں سے دنیا کمانا جانتا ہے، اس نے اپنے دماغ کے ذریعے نئے نئے کام نکالے، ہمارے کاروبار کو ترقی دی، بڑا سمجھدار ہے، لیکن قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی، حدیث شریف سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن کی بات آتی ہے کہ مولویوں کی باتیں جانے دو، یہ ہمیں زندگی نہیں گزارنے دیتے، ہم تو لطف والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم تو مزیدار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ مولوی ہمارے پیچھے، میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، ارے ظالم، تو دنیا میں اپنی مرضی سے آیا تھا، دنیا سے جب جائے گا اپنی مرضی سے جائے گا۔ اگر تیری مرضی سے تو دنیا میں آتا، اگر اپنی مرضی سے دنیا سے جاتا تب اختیار تھا، اپنی مرضی استعمال کرتے۔ جس کی مرضی سے دنیا میں آئے، جس کی مرضی سے دنیا سے جاؤ گے تو پھر اسی کے مطابق درمیان والی زندگی گزارنا بھی لازم ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا، آج قدم قدم پر جس سے بات کرو وہ اسی چکر میں ہے، صرف یہی زندگی ہے، زندگی کا حاصل یہی ہے۔ یہ اس موبائل فون نے ہمیں برباد کیا، یہ اسمارٹ فون نے ہمیں دنیا سے دور کیا، یہ فیس بک اور یوٹیوب کی گندگیوں نے دور کیا۔ جو کچھ ان آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا گیا آج وہی اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر کرنے کے لیے تیار ہے۔ گھروں میں طلاقوں تک نوبتیں ہیں۔ گزارش کر رہا ہوں نوجوانوں سے، جو کچھ آپ اپنی آنکھوں سے میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ فطری زندگی نہیں، غیر فطری زندگی ہے، فطرت کے مطابق نہیں ہے، فطرت کے مطابق نہیں۔ خدا کے لیے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ زندگی دنیا والی بھی برباد ہوگی، آخرت والی بھی برباد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ اپنی زندگیوں کے اندر غور تو کریں، ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں، کس محبوب کے امتی ہیں، کن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں کیا آتا ہے۔ آپ ایک جو غیر شادی شدہ لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے، اور آج بچہ اپنے والد سے وہ بات کرتا ہے جس کا تصور تک نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کر ایک ساتھ فلم دیکھی جا رہی ہے اور وہ مناظر دیکھے جا رہے ہیں جن کا زبان پر لانا ممکن نہیں ہے۔ بچیوں کے ایسے لباس پہنا کر اسکولوں کے اندر لے جایا جا رہا ہے، جوان بچیوں کو کرسچن اسکولوں کے اندر، آغاخانی اسکولوں کے اندر، کہ میری بچی پڑھ جائے اور اس کا جو لباس ہے وہ لباس دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کی بچی ہے۔ آج مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ شادی ہوتی ہے تو شادی میں وہ تو دنیا زمین آسمان کو وہ کہتا کلابے ایک کر سکوں تو ایک کر لوں۔ کیا کر رہے ہیں ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں؟ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں اللہ کی طرف آنے کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوشیاں اور اپنی غمیاں کس کے طریقے کے مطابق ہے؟ آج ہماری زندگی کس رخ پر چلی گئی؟ خدا کے لیے سوچیں ہم اپنی زندگیوں کو ہم نے کس رخ پر ڈال دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کر کیا جواب دیں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے ایمان پر آنچ نہیں آنے دی، ایمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لشکر لے کر نکلے، عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ تھا، عیسائی قلعہ بند ہو گئے، آپ نے جا کر قلعے کا محاصرہ کر لیا، کئی دن تک آپس کے اندر لڑائی جاری رہی، وہ قلعہ کھولنے کے لیے تیار نہ تھے۔ عیسائیوں نے اندر میٹنگ کی، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ لوگ اپنے گھروں سے عرصہ ہو گیا، بڑے دنوں سے نکلے ہوئے ہیں، اپنی بیویوں سے دور ہیں، اپنی حسین لڑکیوں کو تیار کرو، تیار کرنے کے بعد یہ قلعے کے دروازے کے دونوں جانب اندر کھڑی کر دو اور مسلمانوں کے پاس جاؤ، دھوکہ دو، ان کو جا کر کہو ہم تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ صلح کی رضامندی ہو جائے گی، قبول کر لیں گے، دروازے کھول دینا اور مسلمانوں کو دعوت دینا کہ اندر آئیں۔ وہ اندر آئیں گے، یہ نوجوان حسن ان کے سامنے موجود ہوگا، نعوذ باللہ وہ اس کے اوپر فریفتہ ہو کر وہ نعوذ باللہ اپنی جوانیوں کو خراب کر دیں گے، بس یک بار بھی حملہ کر کے سب کو ختم کر دینا۔ یہ منصوبہ بندی ہوئی، کسی کو نہیں پتا اندر منصوبہ بندی چل رہی ہے۔ منصوبہ بندی ہونے کے بعد ان کا ایک ایلچی آیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور آ کر کہا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔
حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، محبوب کبریا، خاتم الانبیاء، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، کھٹک گئے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنه ينظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، مسئلہ ہے. کہ ٹھیک ہے، صلح کے آپس میں معاملات طے پائے، اس کو رخصت کیا، سارے لشکر کو سامنے جمع کیا اور ان کو نصیحت فرمائی. نصیحت کرتے ہوئے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ آیت پڑھی، یہ نصیحت کی کہ مومنین سے فرما دیجئے اپنی بازیں نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا. یہ حضرات وہ تھے جنہوں نے قرآن پڑھا تو صرف قرآن پڑھا نہیں، قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے ایک ایک آیت پر ساتھ عمل کرتے ہوئے بھی چلے. 7 سال لگ گئے سورہ بقرہ پڑھنے میں، صرف تلاوت میں نہیں، اس کو عملی زندگی میں لانے میں. اگر انہوں نے آنکھ والی آیت پڑھی تو وہ آنکھ میں آ چکی تھی، اگر انہوں نے کان سے متعلق کوئی حکم سنا وہ حکم کان میں آ چکا تھا، زبان سے متعلق کوئی بات سنی زبان میں آ چکی تھی. بس لمبی چوڑی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس یہ خطاب کیا اور اس کے بعد لشکر اندر گیا. اور لشکر کا عالم یہ تھا کہ پورا کا پورا لشکر اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا. مجال ہے کہ کسی نے نظر اٹھا کر بھی دیکھا ہو. جب ان عیسائیوں نے یہ دیکھا تو حیران رہ گئے، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تو انسان نہیں لگتے. دنیا کے اندر کوئی فاتح بن کر آتا ہے، عزتیں ختم کر دیتا ہے، وہاں کی آ کر عزتوں کو پامال کر دیتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ نظر اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں؟ جب سارا لشکر داخل ہو گیا، پورا کا پورا وہ قلعے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے جس اسلام پر تم ہو ہم بھی اسی کا کلمہ پڑھ کر ہم سب بھی مسلمان ہوتے ہیں. یہ نظر کی حفاظت ہے. اور آج ہماری نظر کی حفاظت نہیں، آج کے بچے کی نظر کی حفاظت نہیں. ہم نے وہ منظر دکھا دیے کہ ان کا ذہن خراب ہو گیا. وہ منظر بچپن سے ان کے سامنے ہم نے موبائل کی اسکرین رکھ دی. میں اپنے بیٹے کی تمام چاہتیں پوری کروں گا. یہ کون سی چاہت پوری ہو رہی ہے؟ کوئی طریقہ ہوتا ہے چاہت پوری کرنے کا؟ میں اپنے بچے کے سارے ارمان پورے کروں گا. مجھے اپنے بچے کے اوپر اعتماد ہے. وہ اعتماد چند دن کے بعد جب نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اعتماد کیسا ہوا تھا. سب کو پتا ہے. جو کچھ ہم نے آنکھوں سے دکھایا ہے نا یہی باہر نکلنا ہے. یہ آنکھیں کیمرہ ہیں، یہ سیو کر رہی ہیں دل کے اندر. آج گھروں کی کیفیت کیا ہے؟ بچہ رونے لگے کیا کرتے ہیں؟ موبائل لے کر اس کے قریب گانے کی ٹون لگا دی جاتی ہے کہ گانا لگا دو، بچہ سو جائے گا. گانے کی ٹون لگا دی. وہ بچہ جو پیدا ہوا اس کی آنکھیں بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، کان بھی پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر بچے کو اسلام کی فطرت پر پیدا فرماتے ہیں. وہ ہر اعتبار سے پاکیزہ. ہم نے اس کو ابھی سے ہی ناپاک کرنا شروع کر دیا ہے. ابھی سے ہی کانوں میں گانے سنانے شروع کر دیے، کانوں میں گانے سنانا شروع کر دیے، ابھی سے ہی یہ کیفیت لگا دی. یہ بچہ بڑا ہوگا تو ہم اس سے کیا امید رکھیں گے؟ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو وہ ڈانس کرتا ہے، حرکت کرنے لگ جاتا ہے، ڈانس کرنا شروع ہو جاتا ہے. بیٹا ہے بیٹی ہے اور یہ صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری بیٹی ڈانس کرتی ہے. یہ ٹک ٹاک پر فوراً چڑھا دیتے کہ دیکھو لوگوں میری بیٹی ڈانس کر رہی ہے. آج کے مسلمان کے ایمان کا معیار یہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. ورنہ تو مسلمان اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے لانا گوارا نہیں کرتا تھا. آج کا یہ معیار ہو گیا. آج بلاگر بننے کا شوق ہے، ٹک ٹاکر بننے کا شوق ہے، یوٹیوبر بننے کا شوق ہے. ہم اس کے ذریعے سے پیسہ کمائیں. بلاگ، بہت سارے لوگ بلاگ دیکھنے کا شوق ہے. ایسے لوگ، حیرانی ہوتی ہے. حیرانی کون ہے؟ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ پڑھا. یہ کلمہ میرے اور آپ تک ایسے نہیں آیا. اس کے پیچھے ہزاروں خونوں کی ندیاں ہیں. اس کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے. ایسا نہیں ہے کہ مفت میں ہم تک پہنچ گیا. پیچھے قربانیاں ہیں. قربانیوں کے بعد یہاں تک پہنچا. اس کلمے کے پد ہمارے گھروں میں پہنچ گیا. چونکہ مفت میں ملا اس کی قدر نہ رہی. اور اب کیفیت یہ بن گئی ہے کہ ہر ایک یہ شو کر رہا ہے کہ میں پیسہ کمانے کا طریقہ کیا کروں. میاں بیوی مصنوعی لڑائی لڑتے ہیں اور اس پر بیٹھے لوگ دنیا کے اندر دیکھنے والے اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے لائک بڑھتے ہیں. ایک خاص مقدار پر پہنچ کر اس کو پیسہ ملتا ہے. دونوں میاں بیوی دوبارہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اور وہ دنیا کو پاگل بنا رہے ہیں. یہ دنیا والوں کے پاس، ہمارے پاس بلاگر دیکھنے کا ٹائم ہے، ٹک ٹاکر دیکھنے کا ٹائم ہے. نہیں یہ ٹائم تو رب کا قرآن دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. نہیں یہ ٹائم تو اپنے محبوب کی سیرت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ حضور نے زندگی کیسے گزاری، ہماری مائیں گھر میں
कैसी जिंदगी गुजारती थी, घरों के अंदर उन्होंने तरीका क्या इख्तियार किया। आज वो हमारे पास कुछ तरीका नहीं। हमें तो दुनिया से फुर्सत मिले तो हम इन चीजों की तरफ आए। ये हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और मैंने अर्ज किया, ये ईमान का चिराग है ना, ये अभी जल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, इसलिए मस्जिद में आने की तौफीक हो गई। ये चिराग जो जल रहा है, इसको मजीद जलाने की जरूरत है। ऐसा जल जाए, ऐसा जल जाए कि इंसान की जान, इंसान की माल, इंसान की इज्जत, इन सब से बढ़कर इंसान के नजदीक ईमान की कीमत हो जाए। वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, ईमान महबूब हो जाए, ईमान दिलों में रच बस जाए। जब ईमान दिलों में रच बस जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको दिल से निकाल नहीं सकती। आज गाना रच बस गया है, आज गंदी चीजें हमारे मुआशरे में रच बस गई हैं। कहते हैं इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और ये वो रात है जिस रात के अंदर महबूब किबरिया खातमुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लातादाद इंसानों की मग़फ़िरत का ऐलान है, बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत का ऐलान। लेकिन आदि शराबी इसकी मग़फ़िरत का ऐलान नहीं है। इसकी इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। शराब आम हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? ऐसी ऐसी जगहों से गुजरना होता है, बच्चा बच्चा शराब पी रहा है। कौन है? मुसलमान के घर वाला है, मुसलमानों का घराना है, मुसलमानों का इलाका है। हर एक अपनी शादी के मौके पर जब तक ये शराब ना मिले इस वक्त तक इसकी शादी नहीं होती। हालों के अंदर, बैंक्यूट के अंदर दूल्हे की कुर्सी के पीछे शराब की बोतलें बाकायदा रखी होती है। क्या करें? ये किसकी उम्मती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। और वो मेरे और आपके लिए रोते रोते दुनिया से चले गए। वो फरमाते हुए चले गए, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। और उम्मती का हाल ये है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सुबह सवेरे उठकर अपने चेहरे से उतार कर गंदी नाली के अंदर बहा देता है। वो ये समझता है सुबह सवेरे उठकर मैं सूटट बूटट बनकर बाहर निकलूं, मैं लोगों की नजरों में सेलेक्ट हो जाऊं। आज सबसे बड़ी मुसीबत हमारी ये आ चुकी, सुबह सवेरे उठकर आधे पौने घंटे तक नौजवान मेकअप करता है, करीबों पर करीबें लगती हैं कि शायद अंदर से कोई निखार निकल आए, शायद कहीं मैं सेलेक्ट हो जाऊं। आज दुनिया की नजर में जचने का हमारे अंदर शौक पैदा हो गया। यहां तक कि बाज बूढ़े, उनको भी यही शौक है, शौक हो गया क्या कि हम भी किसी की नजर में सेलेक्ट हो जाए। अजीब, कैसे सेलेक्ट हो जाएंगे? आपकी जिंदगी खत्म हो गई भाई, आप तो बूढ़े हो गए। लेकिन वो सुबह सुबह उठकर एक खोट, दूसरा खोट और तीसरा खाल उतार खोट निकालता है, चलाता है कि किसी तरीके से बिल्कुल साफ शफाफ और मैं मुन्ना लगूं। मुन्ना कैसे लगेगा भाई? किशमिश देखिए, किशमिश ये कब बनती है? जब अंगूर खुश्क हो जाता है किशमिश बन जाती है। अंगूर तो किशमिश बन सकता है, किशमिश दोबारा अंगूर नहीं बन सकती। आप अंगूर बनने की कोशिश न करें, आप अपने दिल को अंगूर बनाने की कोशिश करें। दिल को ऐसा बनाओ कि अल्लाह को प्यार आ जाए, दिल ऐसा बनाओ इस दिल में मौला आ जाए, दिल का ऐसा मेकअप करो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वो क़यामत का दिन, उस दिन ना औलाद काम आएगी ना माल काम आएगा। दुनिया में इंसान का काम फंसता है, पैसा देता है, काम बना देता है, या उसकी औलाद बाप के सामने खड़ी हो जाती है, बाप के लिए हर किस्म का ताउन करती है, कारोबार को सहारा धरती है, आगे चलाती है। या अल्लाह फरमाए क़यामत के दिन ना ये माल काम आना है, ना ये बेटे काम आने हैं। उस दिन क्या काम आना है? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। मेरे मुर्शिद मौला फरमाते थे, मगर जो भला चंगा साफ सुथरा दिल लेकर आया ये अल्लाह के नजदीक कामयाब है। साफ सुथरा भला चंगा दिल लेकर आया, ये दिल साफ सुथरा हो, इस दिल के अंदर गंद ना हो। जिस दिल के अंदर गंद होगा वो क्या काम बनेगा? कितने ऐसे नौजवान आगे खुद बताते हैं, जो जिनका ये जानते हैं सब, जिनका ताल्लुक गंदी फिल्मों के साथ है, जो सुबह शाम इसी चक्कर के अंदर है, सुबह शाम जिनकी जिंदगी यूट्यूब और फेसबुक की गंदगियों में गुजरती है। क्या जब सजदा करते हैं आकर, सजदे के अंदर भी हमारे सामने वो गंदी फिल्में नाच रही होती हैं। जिसके सजदे में मुसलमान के ये कैफियत होगी, उसके ईमान की कैफियत क्या है? हमें समझ लेना चाहिए हमारी कैफियत क्या है। आज हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल रहा है, उसको फिक्र नहीं है, उसको हुस्न पसंद आ गया, किसी का नजर बढ़ गई, हुस्न पसंद आ गया, पागल हो गया, भले वो काफिर ही क्यों ना हो, वो कादियानी ही क्यों ना हो, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका डालने वाले क्यों ना हो, लेकिन इसको पसंद आ गया। क्या मुझे पसंद है इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूं। इसने अपनी आखिरत न देखी, इसने अपनी दुनिया देखी, और नाउजुबिल्लाह इस दुनिया को देखते हुए अपने ईमान को भी हाथ से देने के लिए तैयार है। कितने नौजवान इस लड़कियों के चक्कर में अपना ईमान ही बेच दिया, नाउजुबिल्लाह। वो कादियानी हो चुके, नाउजुबिल्लाह, पैसे की खातिर। हमारे मुसलमान
قادیانی اسکولوں کے اندر کون پڑھتا ہے جا کر؟ مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، اور وہاں پر ان بچوں کے ذہنوں میں وہ سوالات پیدا کیے جاتے ہیں. جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے دماغ کے اندر اتنا زیادہ انہوں نے اس بات کو بھر دیا ہوتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بھی منکر ہو جاتا ہے. وہاں باقاعدہ محنت ہو رہی ہے اور ہمارے بچے وہاں جا رہے ہیں، ہم خوش ہیں، میرا بیٹا وہ تو فلانی اسکول کے اندر پڑھتا ہے. یہ دنیا کا نقصان پھر نقصان نہیں رہتا، دنیا کا نقصان نہیں رہتا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا مسلمان کا کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کا کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. اگر بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے اس میں بھی اس کا فائدہ ہے. اگر ہم نے کراچی سے لاہور جانا ہے، مثلا ایئرپورٹ پر پہنچے، کوئی آدمی آیا بھاگتے ہوئے اور کہا جی آپ اپنا سامان کیوں پکڑے ہوئے ہیں، میں آپ کا سامان لے کر جاتا ہوں، سارا کام میں کرتا ہوں. آپ کا سامان اٹھایا اور اٹھا کر بورڈنگ سب کچھ جو کچھ کرانا تھا کرایا اس نے. آپ لاہور پہنچے، وہاں بھی وہ آیا بھاگتا ہوا، سامان اٹھا کر لایا اور ساتھ تحفہ بھی لایا. آپ شکریہ ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ شکریہ ادا کریں گے. دنیا میں اگر ہمارا نقصان ہوا، ہمارے گھر کا کوئی فرد چلا گیا، بیٹا چلا گیا، والد چلے گئے، والدہ چلے گئی، اور کوئی نقصان ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ایئرپورٹ پر لے لیا. کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے ایئرپورٹ پر یہ سامان بھی عطا فرمائیں گے، اس کے ساتھ تحفہ بھی عطا فرمائیں گے. یہ نقصان کہاں ہوا؟ لیکن یہ نقصان سمجھتا ہے. آج پیسہ ہے، پیسہ مال دولت دماغوں کے اندر بچپن سے ہی بیٹا پڑھ لے، دیکھ تیرا اپنا نہیں پڑھا اس لیے دنیا نہیں ملی اس کو، تو پڑھ تاکہ پیسہ ہے تیرے پاس پیسہ ہے. یہ ذہنوں میں ڈال دیا. بچے کو سکھایا جاتا ہے، بچہ کہتا ہے ابا مجھے یہ چیز لے دو، نہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے بیٹا، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ہم نے اس کے دماغ میں ڈالا بیٹا پیسہ ہو تو سب چیز آتی ہے. وہ بچہ اسی وقت سے فکر مند ہو جاتا ہے، مال جمع کرو. اس کو ایمان کی فکر نہیں دلائی، اس کو قرآن کی فکر نہیں دلائی، اس کو نماز کی فکر نہیں دلائی کہ بیٹا یہ جو کچھ کام ہوں گے اللہ کے در سے ہوں گے، نماز سے جڑ جا، رب تعالیٰ سے جڑ جا، قرآن سے جڑ جا، روزانہ تلاوت کرنے والا بن جا، اللہ کا نام لینے والا بن جا، تو تمہارے اندر یہ سب چیزیں اللہ عطا فرما دیں گے. یہ کہنے والے نہیں ہیں. ہاں یہ تو ہو رہا ہے کہ سب دنیا کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، لیکن دین کی محنت، دین کا سیکھنا سکھانا آج ہمارے گھروں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اس نے بارہا عرض کیا، خدا کے لیے ماں باپ سے عرض ہے، جو والد ہے والد سے عرض ہے وہ گھر میں جا کر ماحول بنائے. گھر کے بڑوں سے عرض ہے 5 منٹ آپ بنا لیں، 5 منٹ ماحول بنا لیں، 5 منٹ جا کر ماحول بنا لیں. گھر میں نمازوں کا ماحول نہیں ہے، فضائل اعمال سے ایک حدیث نماز کے متعلق روز پڑھ لیا کرو، زیادہ نہیں. 5 منٹ کی بات عرض کر رہا ہوں، 5 منٹ کر لیں. بچوں کو بٹھا لیں، گھر والے سب بیٹھ جائیں. آج ہم حضور کی ایک سنت پر عمل کریں گے، سب اس ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ 5 منٹ ایسا کرشمہ دکھائیں گے، ہماری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. گھروں کا ماحول بدلنا ضروری ہے. اس لیے اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے تو اب کیا کریں، تو اب اس کے لیے توبہ کا تریاق موجود ہے نا. توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں، کام بن جائے گا. استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جنوبی افریقہ جانا ہوا کہیں تو فرمایا کہ مجھے میزبان ایک جگہ لے گئے، بہت ہی خوبصورت جگہ تھی، بڑے عجیب قسم کے پودے اور بڑے عجیب قسم کے وہاں درخت تھے. ایک پودا انتہائی خوبصورت تھا. جیسے ہی میں اس کو ہاتھ لگانے لگا تو میزبان نے میرا ہاتھ کھینچ لیا زور سے. اس کا میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہاتھ کیوں کھینچا ہے. تو اس نے کہا آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ اتنا زہریلا ہے، ہاتھ لگانے کے چند لمحوں بعد بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ایسا ہے کہ میں حیران رہ گیا، یہ کیا بات ہے. لیکن کہا میں نے یہ پوچھا تو اگر کسی کا غلطی سے ہاتھ لگ جائے تو کیا کریں. کہ اللہ کی قدرت یہ ہے، اسی زہریلے پودے کے قدم میں اللہ نے ایک اور پودا تریاک بنایا ہے. کسی کا اگر غلطی سے ہاتھ لگ گیا فوراً دوسرے پودے کو ہاتھ لگا لے، اللہ اس کا زہر زائل فرما دیتے ہیں. وہاں سے حضرت نے فرمایا اللہ نے توبہ کا تریاق عطا فرمایا ہے. اگر گناہوں کا زہر کھا لیا، اگر گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو پھر گناہوں پر جمع نہیں، اڑے نہیں، بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ سے اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑے. اور اسی کے لیے ہم جمع ہوئے کہ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑے جو ٹوٹ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ کر. اس لیے عرض کر رہا تھا توبہ کے لیے ضروری کیا ضروری ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی بات ختم. نہیں، اپنے دل کو بھی پاک کرو، اپنے جسم کو بھی پاک کرے اور اپنے اس کے ساتھ موبائل کو بھی پاک کرے. سچی توبہ کرے، یا اللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا، آج کے بعد یہ نافرمانی نہیں ہوگی. جب یہ ارادہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چلائیں گے. اور قرآن کریم نے
ہمیں اس کا 3 نکاتی ایجنڈا دیا. ہم اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کر لیں, ہم صحت مند ایمان میں آ جائیں, صحت مند ایمان ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائے اور ہر ایک صحت مند معاشرے کے اندر آ جائے. وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے قرآن کریم میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی. نمبر 1, قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لیں. قرآن کی تلاوت آج ہمارے گھروں سے نکل گئی. مسلمانوں کے گھروں میں پہلے تصور نہیں ہوتا تھا کہ وہاں قرآن کی تلاوت نہ ہوگی, لیکن آج تصور یہ ہے کہ گھر میں قرآن کھلتا ہی نہیں ہے. کسی کے گھر میں کھلتا ہے, کسی کے گھر میں کھلتا ہے. اور یہ بھی سننے میں آتا تھا کہ جب تک ٹیلی ویژن تھا, اب تو ٹیلی ویژن کے اب تو موبائل آ گیا, اگر قرآن کریم کی تلاوت آ رہی ہوتی ٹیلی ویژن پر تو یہ کہتے تھے ٹیلی ویژن پر کچھ نہیں آ رہا, بند کر دو. یعنی قرآن کریم کی تلاوت اس کی کوئی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں. یہ قرآن کی تلاوت وہ ہے جو دلوں کے زنگ کو اتار دیتی ہے. یہ جو دلوں کو زنگ لگ چکا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے, رب تعالیٰ کے احکام توڑنے کی وجہ سے, یہ دلوں کا زنگ کب اترے گا؟ جب قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں گے. اس لیے آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. اس قرآن کے ساتھ اپنا دل جوڑیں. نمبر 2, دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا, نماز کا اہتمام. اقامت صلاح, نماز کو قائم کرنا. یہ نہیں 1-2 وقت کی پڑھ لی, ہمیشہ کی پڑھنی ہے. 5 وقت کی 5 نمازیں اہتمام سے ادا کرنی ہے. جہاں بھی, گھر میں بھی, اپنی ملازمت میں بھی, اپنے دفتر میں بھی, ہر جگہ یہ دستور بنا لیں کہ انشاءاللہ میں 5 نمازیں روزانہ کی پوری کر کے رہوں گا انشاءاللہ. اگر کسی دن انسانوں کے ناطے رہ گئی تو رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور نماز ادا کرنی ہے. یہ نماز وہ چیز ہے جو زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے. نماز کے بارے میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے. ہماری نماز روک رہی کہ نہیں روک رہی؟ روک رہی ہے. جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے, جو بچہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے. جسم پاک ہونے کے لیے ضروری ہے اپنی نظر کو پاک کرنا. سمجھ آ گئی کہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا, اس کی نظر پاک, جسم پاک, کپڑے پاک. جتنی وہ نمازوں کا اہتمام کرے گا اس کے اندر یہ آتا جائے گا نماز پڑھنے کے لیے میں نے جانا ہے تو میں اپنے جسم کو پاک کر لوں. آج کیا مصیبت ہے, کسی کو اگر کہا جائے کہ بھائی آپ آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے, کہا او ہو میں نہیں آ سکتا. کیا بات ہے؟ کہا بس ناپاک ہوں, میں ناپاک ہوں, میں نہیں اندر آ سکتا. یہ اس کی مثال وہی ہے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دی. ایک آدمی نہر کے کنارے بیٹھا تھا اور نہر کو بار بار دیکھ رہا ہے. غسل فرض تھا تو نہر نے پوچھا مسئلہ کیا ہے, اندر کیوں نہیں آتا؟ کہا میں ناپاک ہوں. اگر تیرے اندر آئے تو بھی ناپاک ہو جائے گی, اس لیے نہیں آتا, اس لیے میں باہر ہی ہوں. تو نہر نے اس کو جواب دیا ظالم, ایک مرتبہ اندر اتر کر تو دیکھ, تیرے جیسے ہزاروں آ جائیں میں ناپاک نہیں ہوتی, میں ایسی پاک ہوں کہ تجھے بھی پاک کر کے باہر نکال دوں گی. مسجد میں آ کر تو دیکھو. ہاں اگر کوئی دوست آیا, کہا جی وہ دوست فلانی آج ولیمہ ہے, چلو. یہ بھی ایک نئی مصیبت ہے ہمارے ہاں. ولیمے کی دعوت مجھے ہے, میں 10 دوستوں کو اور بھی ساتھ لے کر چلتا ہوں, چلو آج فلانی جگہ ولیمہ ہے. جائز نہیں ہے, یہ بھی سن لینا چاہیے. وہاں ڈاکو بن کے جائے گا, چور بن کر نکلے گا باہر. اور میں یار فلانے مجھے دوست نے دعوت دی تھی, آج میرا جانے کو دل نہیں کرتا, تو چلا جائے. کیونکہ وہ کیوں چلا جائے؟ نہیں اجازت, کیسے چلا جائے؟ آج ماحول عجیب ہے. بہرحال اب وہ آیا, کہا یار وہاں جانا, کہا 1 منٹ ذرا 1 منٹ. گھر میں گیا اور بس واش روم میں گھس گیا اور نہایا اور ایسے سوٹٹ بوٹٹ ہو کر 5 منٹ میں باہر آ گیا. تو نماز پڑھنے کے لیے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. ایمان کمزور ہے, ایمان کا معیار گرتا جا رہا ہے. اگر نماز کی فکر ہوتی, یہ نماز کے لیے بھی یہی کام کر کے مسجد میں آ جاتا کہ مجھے مسجد میں بلاوا آیا ہے, رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا, میں مسجد کے اندر آ جاؤں. اس لیے اس کا بھی اپنے ذہن میں خیال رکھیں. نماز پڑھنے والا وہ اللہ تعالیٰ اس کو بے حیائی سے روکتے ہی ہیں اور الحمدللہ رکتا ہے. رمضان کے اندر ہر ایک کوشش کرتا ہے میرے کپڑے بھی پاک رہے, جسم بھی پاک رہے. جتنی دیر نماز پڑھے گا اتنی دیر تو گناہ سے بچا کہ نہیں بچا, اور آگے پیچھے کچھ اور وقت وہ ان تمام چیزوں سے بچے گا اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے. آنکھ بھی پاک, جسم بھی پاک, کپڑے بھی پاک, الحمدللہ. اور کیا چاہیے؟ نماز انسان کو بے حیائی سے, منکرات سے, اللہ کی نافرمانیوں سے روک رہی ہے, الحمدللہ روک رہی ہے. آگے مزید قدم بڑھانے کی ضرورت ہے, اور جب نماز پکی ہو جائے گی, پکا نمازی بن جائے گا, انشاءاللہ سارے گناہ زندگی سے نکل جائیں گے. گناہ کیا بیچتے ہیں؟ گناہ کچھ نہیں بیچتے. ان گناہوں میں کیا رکھا؟ حرام جذبات, حرام خواہشات, حرام تمنا. کیا کرے گا؟ ایک ایک لمحے کے اندر اگر بندہ کسی جگہ تنہائی میں بیٹھا ہے اور وہاں اپنی حرام آرزویں پوری کرتا ہے, وہاں جا کے جوانی برباد کرتا ہے, وہاں اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے, کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. لیکن اگر اسی وقت اپنے دل کو باندھ لیتا, رب کے در پر آ جاتا, اپنی مجلس تبدیل کر دیتا, رب کے سامنے آ کر سر سجدے میں رکھ دیتا, اللہ کو آ کر مناتا, یا اللہ میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آ رہے ہیں, میں آپ کو منانا چاہتا ہوں. جب رب کے در پر آ کر اللہ کے سامنے روتا, اس کے آنے میں دیر تھی. جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے, جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے, تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. ادھر آنے کی دیر ہے.
اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ بہت پیار کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف لانے والے ہیں. میں اور آپ یہاں جمع ہوئے اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرما لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کرم نوازی فرمائی ہے. یہ ہم یہاں آ گئے, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اس مہربانی جو اللہ کی ہوئی نا, یہ محبت کو باقی رکھنا ہے. اللہ تو اپنی محبت دے رہے ہیں نا ہمیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو محبت سے بلا رہے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی تو کچھ ثبوت دینا ہے. میں اور آپ بھی تو ہمت کریں. دنیا کے اندر گاڑی اگر آپ حیدرآباد سے کراچی لے کر جانا چاہیں, پیٹرول نہ ہو, دھکا دے کے لے جائیں گے؟ دھکا دے کر نہیں لے کے جا سکتے. دھکا دے کر تھوڑی دور تک تو لے جا سکتے ہیں, اس کے بعد اس کو پیٹرول پر چلنا پڑے گا, پیٹرول ڈلوانا پڑے گا. یہ ہمیں دھکا مل رہا ہے. جب دھکا مل رہا ہے تو دل میں اللہ کی محبت کا پیٹرول ڈلواؤ اور گاڑی فڑاٹے بھرتے ہوئے مدینے کے رستے سے ہوئے جنت تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. کوشش تو کرے. مدینے جانے کا شوق ہے, لیکن مدینے جانے سے پہلے آیا مدینے والی جیسی صورت بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت اور سیرت بھی بنائی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نفر اللہ مرکزہ کے خلیفہ مجاز ہے. حضرت اقدس حضرت شاعر معرفت حضرت خالد اقبال صاحب صاحب دامت برکاتہم تشریف لاتے رہتے ہیں. انہوں نے بہت ہی اچھے پیرائے میں ان کو اشعار کے اندر سمویا. اس سے پہلے کہ روزے پہ ہو حاضری, اس سے پہلے کہ روزے پہ ہو حاضری, روزے والی کی صورت بنا لیجیے. روزے والے کی صورت بنا لیجیے. ان کو دکھڑا سنائیں مگر بعد میں, ان کو دکھڑا سنائیں مگر بعد میں, ان سا مکھڑا تو پہلے بنا لیجیے. مکھڑا تو بناؤ ان سے. ریز مہلک ہے, ریزر سے بچتے رہیں. ریز مہلک ہے, ریزر سے بچتے رہیں. اب مرض چھوڑیے شفا لیجیے. خرچ بھی بچ گیا, رب بھی راضی ہوا. آج کل تو ویسی مہنگائی کا دور رہا ہے. خرچ بھی بچ گیا. یہ روز جو بلیڈ لگتے تھے, روز جو اس کے اوپر کام چلتا تھا, خرچ بھی بچ گیا, رب بھی راضی ہوا. دونوں ہاتھوں سے دولت کما لیجیے. اور اب بڑے حضرات کے لیے جو کم عمر بننا چاہتے ہیں, شوق کم عمر بننے کا گر ہے تو پھر, شوق کم عمر بننے کا گر ہے تو پھر جا کے جنت میں اس کا مزہ لیجیے. جا کے جنت میں اس کا مزہ لیجیے. جنت میں جب جائے گا, بوڑھا ہو کیسا بھی بوڑھا ہو, اللہ تعالیٰ جوان کر کے جنت میں داخل کریں گے. وہ جوانی وہاں آئے گی انشاءاللہ. وہاں جا کے مزہ لیجیے. باخدا آپ کا حسن بڑھ جائے گا. کس طرح داڑھی رکھنے سے باخدا آپ کا حسن بڑھ جائے گا. دھوپ میں رہ چکے اب گھٹا لیجیے. مانتا ہوں کہ دل میں ہے داڑھی مگر, کہ جی دل میں تو ہے نا حضرت, دل میں رکھی ہے ہم نے. مانتا ہوں کہ دل میں ہے داڑھی مگر حق کو کس نے کہا ہے چھپا لیجیے. حق کو کس نے کہا ہے چھپا لیجیے. اہلیہ کی طرح رہنا بدعت بھی ہے. اہلیہ کی طرح رہنا بدعت بھی ہے. خود کو آپ اہل سنت بنا لیجیے. خود کو آپ اہل سنت بنا لیجیے. آپ اظہار حق سے خائف ہیں اگر, آپ اظہار حق سے ہیں خائف اگر, ڈر رہے ہیں کہ میں کیسے اظہار حق کروں, تو اہل دل سے ابھی حوصلہ لیجیے. اہل دل سے ابھی حوصلہ لیجیے. رب تعالیٰ کے در پر آئیے تو صحیح, مانگیے تو صحیح. رب تعالیٰ سب کچھ عطا فرمانے والے. کتنے نوجوان ماشاءاللہ ہر سال ارادہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ اب چہرے پر اس طرح نہیں لگے گا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ حسین تھا کہ نہیں تھا؟ سب سے زیادہ حسین تھا. آپ کے چہرے انور پر سنت رسول موجود تھی کہ نہیں تھی؟ میرے مرشد رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ لاہور میں ایک آیا حضرت کے پاس خانقاہ میں, لاہور کے اندر ایک شخص ملنے کے لیے آیا. حضرت کے ایک خلیفہ لے کر آئے ان کو کہ آپ سے ڈر رہا ہے کہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, اس لیے میں ملوں گا تو شاید ناراض ہو جائیں گے. میں کیوں, یہ مسلمان ہے, ہم کیوں ناراض ہوں. اس کو اپنے گلے لگایا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ ایمان کی جو مقدار تھی اس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی, جس کی وجہ سے چہرے کے اوپر گال کے اوپر ابھی تک باغ نہیں لگا. ایمان کی جب حرارت بڑھے گی انشاءاللہ چہرے اور گال کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کا باغ لگ جائے گا. تو ابھی کمی ہے, اس کمی کو ختم کرنا ہے. کمی کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کر اپنے آپ کو ویسا بنانا ہے. ہاں, اس لیے اس کا بھی کوشش کرنی چاہیے. اور باقی اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں عرض کر دی, قرآن کریم کی تلاوت, نماز کا اہتمام, اور تیسرا ذکر اللہ. روز اللہ کا ذکر کرے, روز اللہ کا ذکر کرے. روزانہ ذکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے کی بدولت دلوں کے اندر اپنی محبت عطا فرماتے تھے. جس کا نام بار بار لیا جاتا ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیں گے, بار بار دل میں محبت پیدا ہوگی. بار بار اللہ کا نام لیتے رہے. روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی, ایک تسبیح استغفار کی, ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح لفظ اللہ کی. اس کے علاوہ بہت سارے تیسرے کلمے کی کرتے, ماشاءاللہ کرتے رہے, تسبیح کرتے رہے. یہ ذکر ہماری غذا ہے, ہماری غذا ہے. اس کے بغیر روحانی طور پر ہمیں فاقہ ہو جاتا ہے. جب غذا بار بار لیتے رہیں گے ایک دن ضرور اللہ کے پیارے بن جائیں گے. لا الہ الا اللہ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کا چہرہ
14वीं के चांद की तरह चमका देंगे। मेरे मुर्शिद आमोल्ला फरमाते थे अल्लाह क़यामत के दिन 14वीं के चांद की तरह चमकाएंगे तो दुनिया में भी मुंह चमकाने वाले अमाल की तौफीक अता फरमाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि मुंह खराब करने वाले, मुंह तारीकी के अंदर डालने वाले अमाल करने लगेगा, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाले अमाल करेगा। इसलिए एक इस तस्वीर का एहतमाम करें। दुरूद शरीफ तो पढ़ना ही है, इसकी तो कसरत करनी चाहिए, और जुम्मे वाले दिन तो ज्यादा करनी चाहिए। 300 मरतबा, 1000 मरतबा, 3000 मरतबा। जो जितना ज्यादा गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा। जितना ज्यादा पढ़ेंगे हुजूर की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। जिन सुन्नतों पर अमल करना दुश्वार नजर आ रहा है, मुश्किल नजर आ रहा है, उस पर भी अमल करना आसान हो जाएगा। इस रात में एक और बंदे की मग़फ़िरत नहीं होती जो शलवार टखने से नीचे लटकाने वाला है। इसको मामूली समझा जाता है। आज फैशन है जाके शलवार सिलवाते तो उसको इतनी लंबी रखवाते, मोटरसाइकिल पर भाई साहब बैठे तो वो बाकायदा शलवार जूते के नीचे से होती हुई आगे निकले और हवा में लहराती हुई जाए झंडे की तरह। ऐसी शलवार होनी चाहिए। ऐसी शलवार करके क्या करेंगे भाई? ये हुजूर का तरीका है, हमारे महबूब का तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो ये नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टखना खुला हुआ होना चाहिए। आपने तो हुक्म ये फरमाया कि आधी पिंडली तक रखो, वहां तक नहीं रख सकते तो कम अज कम टखना तो खुला रखो। अल्लाह के बंदो, टखना तो खुला रखो। और इस टखना खुला रखने को नाउज़ु बिल्लाह आज क्या है? मायूब समझा जा रहा है। किसको? हुजूर की सुन्नत को। यानी मुसलमान इतना ईमान गिर रहा है, हुजूर का तरीका पसंद नहीं आ रहा, गैरों का तरीका पसंद आ रहा है। ये बार बार वही बात जा रही है, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान। ईमान महबूब करना है, इसलिए ईमान महबूब करने के लिए अर्ज कर दिया तौबा लाजमी करे, रोजाना तौबा करे। जो रोजाना तौबा करने वाला है एक दिन जरूर अल्लाह का प्यारा बनेगा। रोज रात को अपने बिस्तर पर जाने से पहले तौबा करे। ऐसा नहीं कि गुनाह नहीं होगा, गुनाह हो सकता है, हो जाए। ये नहीं कि गुनाह करना है, बाकायदा मंसूबा बंदी हो कि हाँ भाई आज चारों पांचों मिलकर गंदी फिल्म देखेंगे, रात को फलानी जगह आ जाना, फला जगह ये करेंगे। ना मंसूबा बंदी नहीं। गुनाह हो जाना अलग चीज है, गुनाह करना अलग चीज है। नेकियों की मंसूबा बंदी की जाए। नेकियों में कैसे करूं, मैं नेकियों को कैसे बढ़ाऊं, इसके लिए वक्त ढूंढना है, इसके लिए वक्त निकालना है। और हमारा हाल क्या है? हम गुनाह के लिए वक्त ढूंढने नहीं, गुनाह के लिए वक्त नहीं ढूंढना, नेकियों के लिए ढूंढना है। और अगर गुनाह हो जाए तौबा करो, अल्लाह के दर पर आते रहो, आते रहो, आते रहो, आते रहेंगे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला जरूर अपना बना देंगे। और दूसरा अर्ज कर दिया, इस ईमान को तरक्की कैसे दे? कुरान करीम की तिलावत से दे। इसको तरक्की कैसे दे? नमाज से दे, अल्लाह के जिक्र से दे। और साथ साथ अपना सूरत सर के बालों से लेकर टखने के पांव के नाखून तक एक एक तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी जिंदगी में आ जाए। जिसको ख्वाजा साहब फरमाते थे कल क़यामत वाले दिन जाकर यूं तो कह सकते हैं, अंदर वो कैफियत तो नहीं है, लेकिन यूं कह सकते हैं तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूं, तेरे महबूब की यारब शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूं। हाँ, अपनी तबीयत तो ऐसी बनाए ना, बंदा करीब आएगा तो काम बनता चला जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद रात में जितना हो सके अपनी इनफिरादी इबादत करें। जिस रात के अंदर, जिस दिन के अंदर, या जिस महीने के अंदर, या जिस जगह के अंदर इबादत की फजीलत बढ़ जाती है, वह गुनाह का वबाल भी बढ़ जाता है। इसलिए गुनाह से बचाना है, गुनाह से बचाना है। ऐसा ना हो कि हम गुनाहगार हो जाए। इस रात के अंदर भी हम अल्लाह की नाफरमानी कर बैठे। इस रात में अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से अल्लाह को मांगना है, अल्लाह से अल्लाह को मांगना है। अल्लाह से अल्लाह को मांगेंगे सब कुछ मिल जाएगा। ये नहीं बाज एहतमाम करते, बाज एहतिकाफ के अंदर बाद में मुझे पता चलता है कि एहतिकाफ इसलिए बैठा था कि फलानी लड़की मिल जाए, एहतिकाफ इसलिए बैठे जनाब, अब क्या करें। और वो ये रात भी वो उसको भी मैसेज, तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूं, काम बन जाए हमारा। अल्लाह को राजी करो, काम फिर बनेगा। इसके बगैर कैसे काम बनेगा भाई? एक आलमगीर शाह बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया कि आज मैं सबके लिए ऐलान कर रहा हूं, अपने खजाने से कीमती चीजें मंगवा रहा हूं, जिसका हाथ जिस चीज पर आएगा वो उसकी। और खजाना मंगवाया, खजाने में जो कुछ था, हीरे जवाहरात मोती और ना जाने सोने चांदी जो भी जिसका दिलाया, कोई इधर हाथ रखा, कोई इधर हाथ रखा, कोई इधर, हर एक ने किसी न किसी की चीज पर हाथ रख दिया। और आलमगीर की एक लौंडी करीब खड़ी थी, उसने कुछ और तो नहीं किया, आलमगीर के ऊपर हाथ रख दिया। तो आलमगीर अजीब है तू, सारे जाकर ये लूट रहे हैं खजाने को, और तू मेरे ऊपर हाथ रखकर बैठी हुई, तू भी जा और जाकर किसी न किसी चीज पर हाथ रखे ताकि तेरा भी हो जाए। तो उसने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं। कहा तुझे क्यों नहीं जरूरत? कहा इसलिए कि इन्होंने तो किस पर, माल पर रखा है, मैंने माल के मालिक पर हाथ रखा। आपने कहा जो जिस पर हाथ रखेगा उसका हो गया, मैंने बादशाह पर हाथ रखा, बादशाह मेरा तो खजाना खुद बखुद मेरा। तो फिर अल्लाह से अल्लाह को मांगिए, अल्लाह से अल्लाह को मांगिए, अल्लाह ताला इससे बेहतर दे देंगे, बेहतर दे देंगे। आपने जो खुर्दबीन लगाकर उसका पोस्टमार्टम कर रखा है ना कि बड़ी हसीना है, ये पोस्टमार्टम खत्म कर दें। अल्लाह इससे बेहतर अखलाक वाली देंगे, अल्लाह इससे बेहतर चीज अता फरमाएंगे। बात कहते हैं मेरी अम्मा ने पता नहीं कौन सा नंबर का चश्मा लगाया था और जाकर मेरे लिए पता नहीं क्या ढूंढ के लाई है। तो बाहर का हुस्न देख रहे हैं ना, तो दिमाग खराब हो रहा है, बाहर का हुस्न देख देख कर। आपने जो खुर्दबीन लगाई इसको उतार दें, खुर्दबीन उतार कर जब आप भी आम ऐनक से देखेंगे, आम आंख से देखेंगे, इंशाल्लाह अपनी बीवी अच्छी लगेगी।
ہاں اس کو اپنے اندر یہ لے کر آئیں. یہ چیزیں بھی بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہی ہیں. اپنے گھروں کے ماحول کو دین کے مطابق بنائیں اور گھروں کے اندر حیا، پاک دامنی اولاد کے اندر یہ چیز پیدا کریں تاکہ ہم میں سے ہر ایک کی اولاد حیا اور پاک دامنی والی بن جائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ ہمارے ہاں پورا سال جمعے والے دن بعد نماز عشاء درس قرآن کی ترتیب چلتی ہے اور اس میں کافی عرصے سے الحمدللہ قریب ہی جامعہ اشرفیہ اس میں ہم نے خواتین کے لیے بھی بیان سننے کا انتظام کر رکھا ہے پردے کے اندر. تو الحمدللہ ایک کثیر تعداد خواتین کی بھی آتی ہے. تو اس میں آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ درس قرآن میں خود بھی شرکت فرمائیں، اپنی خواتین کو بھی لے کر آئیں. گھر کی خواتین کو موقع نہیں ملتا عام طور پر کہ دین کی کوئی بات سن سکیں. ہمیں تو بہت سارے موقع ملتے ہیں. ہماری ذمہ داری، ہم یہ نہ ذمہ داری سمجھیں کہ میری ذمہ داری ہے میں نے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرنا ہے، باہر سے ان کو سبزی لا کر دینی ہے، نمک لا کر دینا، یہ لا کے دینا، وہ لا کے دینا. ان کا دنیاوی رزق تو پورا کرنا ہے، دینی رزق دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم خواتین کو ایسے ماحول میں لے کر نہیں آتے. جہاں جہاں ایسا ماحول ہو، جہاں جہاں ایسی کیفیات ہو، وہاں لے کر جائیں تاکہ ان کو بھی دین کی بات معلوم ہو. اور ان کے دل مردوں کے مقابلے میں زیادہ نرم ہوتے ہیں، ان کو جلدی بات اثر کرتی ہے، وہ جلدی اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہیں. ایک خاتون کے تبدیل ہونے سے صرف ایک فرد تبدیل نہیں ہوتا، پورا خاندان تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ ہمارے ہاں اس کا ہر جمعے کو اہتمام ہوتا ہے. نے دعا کے لیے کہا تھا تو جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب يا رب يا رب اللهم يا كبير يا سميع يا بصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ہماری، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام. اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، آج آپ کی محبوب کی امت پریشان حال ہے. مولا کریم الہ العالمین، ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، اگرچہ ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ، اے ارحم الراحمین، ہمارا بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا. یا اللہ، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک زندگی کے کئی ماہ و سال گزر گئے، ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں چھوڑی. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، آپ تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے. ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے، ہم قبر کی ہولناکیوں کو برداشت نہیں کر سکتے. یا الہ العالمین، ہم نے غیر سے دل لگا لیا، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں. مولا، ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں کے اندر ندامت ہے. مولا کریم ہے،
ہر سال آپ کے در پر اسی موقع پر جمع ہوتے ہیں، ہم آپ سے مانگ کر چلے جاتے ہیں، دوبارہ موڑ کر نہیں دیکھتے۔ مولا ہم مجرم ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، آپ نے ہمیں اپنے محبوب کے چاہنے والوں میں سے بنایا۔ کہ اللہ آج تک یہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں اٹھے، یہ سر آپ کے در کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ مولا کریم اے الہ العالمین، یا رحمان یا رحیم ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے، یا کریم ہمارے حال پر کرم فرما دیجیے، یا غفار ہم سب کی بخشش فرما دیجیے، یا تمام ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جو ہم نے نافرمانیاں کی، بھول کر جان بوجھ کر، ہمارے علم میں یا نہیں ہے، چھپ کر کی لوگوں کے سامنے کی، ہم نے اپنے یا اللہ جو اپنے آپ کو برباد کیا، یا اللہ ہم ان سب پر اپنی سچی توبہ کرتے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام، اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں۔ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کو سفید بالوں سے پیار آتی ہے، آپ کا پیار انتہائی زیادہ ہے، لیکن ہم نے نالائکیاں ہی نالائکیاں کی۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، یا اللہ آپ کو آپ کے 99 ناموں کا واسطہ، آپ کو رحمان ہونے کا واسطہ، آپ کو رحیم ہونے کا واسطہ، آپ کو ودود ہونے کا واسطہ، آپ کو غفور ہونے کا واسطہ، یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ پوری امت کی طرف سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں آج رات دنیا کے اندر جہاں جہاں یہ والی رات ہے، کتنے پیارے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمیں محروم نہ فرمائیے ہماری دعاؤں کو رد نہ کیجیے، کیسے ہماری دعائیں رد کرنے کے قابل ہیں۔ مولا کریم اور کہا جائے، یہ آپ ہی کے دیے ہوئے ہاتھ ہے، یہ آپ ہی کا دیا ہوا چہرہ ہے، یہ آپ ہی کی دی ہوئی باتیں ہیں۔ مولا کریم انہی کے سامنے، انہی ہاتھوں کو اٹھا کر، اسی چہرے کو آپ کے سامنے لا کر ہم اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک فرما دیجیے، ہماری نگاہوں کو پاک فرما دیجیے، ہمارے کانوں کو پاک فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہماری زبان میں، ہمارے دل میں، ہمارے جسم کے ایک ایک بال میں نور پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین ہم سب کو سراپا نور بنا دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام، یا اللہ جیسا آپ چاہتے ویسا آپ سب کو بنا دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ عابد بھائی کی اہلیہ بیمار ہے، کئی دن سے اسپتال میں داخل ہے۔ جمیل بھائی کافی بیمار ہے۔ ظفر غوری صاحب کا آپریشن ہوا ہے، وہ بیمار ہے، اور کچھ خواتین نے اپنے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ یا الہ العالمین ان سب کو پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار مسجد میں موجود ہوں، گھروں میں موجود ہوں، ہسپتالوں میں موجود ہوں، جہاں بھی جو بیمار ہے، یا اللہ اپنے صحت کے خزانوں سے سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام جتنے ہمارے عزیز و اقربا یا اللہ دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ میرے والد محترم کا انتقال ہو چکا جناب قاری محمد احمد صاحب، مفتی جنید احمد صاحب کی ہمشیرہ مولانا کفیل احمد کے والد بھائی عبدالستار چوہان صاحب، بھائی عبدالغفار صاحب، مظفر بھائی کی والدہ
چیئرمین بھائی صاحب کے والد یونس بھائی کی والدہ اور جاوید بھائی کی ہمشیرہ اور عزیز اللہ بھائی کے سسر اور اسحاق بھائی جو مرغی والے ان کی بھابھی ہیں، بھائی ہیں، اہلیاں ہیں، اور ابصار بھائی کے بھائی اور تایا ہیں، حاجی عبدالرشید صاحب، بھائی محمد نعمان صاحب، حاجی نواب علی صاحب، شجاع الدین صاحب، اشتیاق بھائی صاحب، بھائی عبدالستار راجپوت صاحب، بھائی عبدالعزیز چوہان صاحب، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یہ سب اور بھی ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جن جن کے بارے میں دعا کے لیے آ رہا ہے جو دنیا سے جا چکے، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہمارے دادا دادی نانا نانی جن کے جا چکے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے، مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا لیجیے، اپنی اولاد کی صحیح نیت پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، گھروں میں مسجدوں والا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حیا اور پاک دامنی ان دونوں کو یا اللہ مضبوطی سے پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم الہ العالمین موبائل فون کی گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دلوں سے اس گندگی سے نفرت پیدا کروا، یا اللہ دلوں میں اس گندگی سے نفرت پیدا ہو جائے، یا اللہ دلوں میں نماز سے، تلاوت سے، قرآن سے، تسبیحات سے، سجدوں سے، اپنے در پر آنے سے یا اللہ ان چیزوں سے محبت پیدا فرما دیجیے، مولا کریم ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو ہمارے دلوں میں رچ بس جائے، ایسا رچ بس جائے یا اللہ ہمیں اس بات پر پورا یقین ہو جائے کہ کوئی مصیبت آپ کے حکم کے بغیر آ نہیں سکتی، کوئی راحت آپ کے حکم کے بغیر مل نہیں سکتی، مولا کریم الہ العالمین شکر کرنے والے یا اللہ زبان نصیب فرما دیجیے، مولا کریم ذکر کرنے والا دل عطا فرما دیجیے، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما دیجیے، یا اللہ جن کے گھروں میں اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، یا اللہ اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما دیجیے، جن میاں بیوی میں جھگڑے ہیں یا اللہ ان میں آپس میں الفتیں پیدا فرما دیجیے، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جو بیویاں شوہروں کی نافرمان ہیں ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا دیجیے، جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والے ان کو شوہروں کے دلوں میں نرمی اور رحم دلی پیدا فرما دیجیے، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا اللہ جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے، یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ با حیا با وفا با خدا بنا دیجیے، سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، رفیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے، قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما دیجیے، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما، جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم تھانے سے عدالتوں سے کچہریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہسپتالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم الہ العالمین سب کو خوب صحت عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بھی خوب صحت عطا فرما تاکہ ماہ مبارک میں یا اللہ روزہ بھی رکھ سکے، رات کو تراویح بھی ادا کر سکے، مولا کریم ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرما کر خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ رمضان المبارک نصیب فرما دیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک یا احکم الحاکمین، اسکول کے بچوں کے امتحانات ہونے والے سب کو امتحانات میں کامیابی نصیب فرما، اے گریڈ میں کامیاب فرما، اور وفاق کے جتنے بچوں نے امتحانات دیے سب کو یا اللہ ممتاز نمبروں سے کامیاب فرما، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین اسی طرح ہم سب کو مرتے دم تک دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پانچوں وقت اپنے در پر آ کر سر سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما، پانچوں نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ اپنے چہرے کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجانے کی توفیق عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو با پردہ بنا، با حیا بنا، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام جو بھی مشکلات ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں سب دور فرما، مولا کریم ملک پاکستان معاشی اعتبار سے یا اللہ اس کو مستحکم فرما، یا اللہ مستحکم فرما، مولا کریم ملک پاکستان کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، جو اہل کفر ہے ان کو اہل ایمان بنا، جو اہل ایمان ہے ان کو اہل تقوی بنا، جو اہل تقوی ہے ان کو حیات صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کا یہاں بیٹھنا یا اللہ جمع ہونا قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، ریا سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں اگر کسی کے بارے میں بغض کینہ حسد
ہے یا اللہ وہ نکال کر دلوں کے اندر یا اللہ محبتیں پیدا فرما. کسی کے دل میں ہمارے بارے میں بغض حسد کینہ ہے یا اللہ وہ نکال کر دلوں میں یا اللہ محبتیں پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کو دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کریم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنے بچوں کو یا اللہ قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک کم از کم افراد میں سے, ایک گھر کے افراد میں سے ایک بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے رزق میں خوب برکت عطا فرما. مولا کریم ایسی برکت عطا فرما کہ اس کے ذریعے سے ہمارے ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بھی پورے ہو جائے. مولا کریم اور ایسی آمدنی عطا فرما اس کے ذریعے سے آپ کے گھر کی زیارت بھی بار بار ہمیں نصیب ہو جائے. بار بار یا اللہ حج کی عمرے کی سعادت نصیب فرما دیجیے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین ہم سب کے دلوں میں سخاوت پیدا فرما. اے الہ العالمین بخل سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری زبان کو سچا بنا, جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں, بن نہیں پا رہے. ہم میں سے جو بھی جس گناہ میں مبتلا ہے اسے وہ گناہ چھوڑ کر اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم تو بہت جلد تھک جاتے ہیں. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے. جو مزید مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا, بغیر مانگے عطا فرما دے, بغیر مانگے عطا فرما دے, بغیر مانگے عطا فرما دے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.